ایرانی آرمی چیف کا ایک امریکی فوجی کو قتل یا گرفتار کرنے والوں کو $30,000 انعام کا اعلان۔ امریکی فوج کا خلیج فارس میں موجودگی کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور ایران واپسی کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، ایرانی آرمی چیف۔ جی ہاں دوستو، یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ اپنے تمام فوجی اڈے خلیجی ممالک سے ختم کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ عراق سے بھاگتا ہوا نظر آیا، اپنا تمام بوریا بسترا سامان اس نے لپیٹا اور وہاں سے غائب ہونے کی تیاری میں ہے۔ حتیٰ کہ 2 سپتمبر کی ڈیٹ بھی دیا وائٹ ہاؤس نے کہ امریکہ عراقی فوجی اڈا 2 تاریخ کو خالی کر دے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ فوجی اڈا تھا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی اڈوں کی بات کریں تو کویت میں بھی ایران نے بہت تباہی مچائی ہے، تمام امریکی اڈے تباہ و برباد کر دیے ہیں، بحرین میں تباہ کر دیے، سعودی عرب میں تباہ کر دیے، قطر میں تباہ کر دیے۔ تو ٹوٹل خلیج میں تقریباً امریکہ کے 22 فوجی اڈے ہیں، ان میں سے 21 فوجی اڈے ایران تباہ کر چکا ہے۔ اور اس دوران ابھی ایرانی آرمی چیف کا بیان بڑا ہی زبردست ہے، اور ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں میجر جنرل امیر حاتمی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں امریکی فوج کی موجودگی کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکی دور کا خاتمے کا اعلان باقاعدہ آج ایران کر رہا ہے، اور جو کوئی ایک امریکی فوجی کو ہلاک کرے گا یا گرفتار کرے گا، ایرانی حکومت اس کو $30,000 بطور انعام دے گی۔ واہ! آگے کہتے ہیں جی، ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کے حوالے سے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب تھی، اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے عوامی چندہ مہم کے ذریعے نیا اقدام متعارف کرایا، جس میں ایرانی شہری دفاعی کارروائیوں کے لیے مسلح افواج سے تعاون کے لیے عطیات دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں بہت نقصان ہوتا ہے، ایران کا بھی اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو اب ایران کے پاس فنڈز کی کمی ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے یہ چندہ مہم کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کے تحت جو کوئی بھی اگر ایک امریکی فوجی کو قتل کرے گا یا گرفتار کرے گا اور اس کو ایرانی حکام کے حوالے کرے گا تو ان کو مالا مال کر دیا جائے گا، اور ایرانی انہیں $30,000 یعنی 5 ارب تومان دیا جائے گا بطور انعام کے طور پر۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے کہا کہ بہادر ایرانی خواتین میں سے کوئی یہ اقدام کرے تو ان کو اس رقم کا 2 گنا انعام ملے گا۔ کیا بات ہے جی! اگر آپ میل ہیں، مرد نے کسی مرد فوجی امریکی فوجی کو مارا تو اس کو $30,000 ملیں گے، لیکن اگر کسی بہادر ایرانی خاتون نے امریکی فوجی کو مارا تو اس کو اس کا ڈبل یعنی $60,000 ملیں گے۔ واہ! اور اس کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ فوج کی جانب سے مارکیٹ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ قیمت میں خریدا جائے گا، اور میوزیم میں مستقل طور پر آویزہ بھی کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ امریکی فوجی کو مارتے ہیں اور اس کا جو رائفل تھی، جو بھی گرنیڈ وغیرہ اس کا اسلحہ تھا، وہ آپ ایرانی حکومت کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی باقاعدہ قیمت دیں گے، اور مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس کا 2 گنا دیں گے، اور اس کے بعد اس اسلحے کو میوزیم میں لگایا جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے وہ تمام ڈرون، وہ تمام جنگی جہاز F-15 اور اس کے علاوہ ہائپرسونک جو ان کے میزائل سے جن کو مار گرایا تھا ایرانی فوج نے، ایران کے بے مثال دفاعی نظام نے، ان کی ایک نمائش کی تھی ایران نے، انڈر گراؤنڈ زیر زمین ایک پراپر میوزیم سٹائل میں ان کو رکھا اور ان کی تصویری نمائش کی پوری دنیا کو۔ ایران نے امریکہ کی تباہی کے وہ منظر دکھائے، امریکہ کا وہ غرور جو مٹی میں ملیا میٹ کر دیا، جو مٹی میں خاک کر دیا، وہ غرور، اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز جاری کی کہ کس طرح F-15 ان کا جہاز راکھ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ اس اسلحے کو بھی میوزیم میں آویزاں کریں گے۔ اور آرمی چیف جنرل امیر حاتمی جو ایران کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ مقدس آبِ ہرمز ایرانی عوام کے لیے ایک خداداد جغرافیائی اور سیاسی اثاثہ ہے، اور یقیناً آبِ ہرمز ایران کے لیے بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا ایٹم بم وہی ہے، اگر وہ آبِ ہرمز دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے ایرانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری حد تک جا رہے ہیں کہ ہم نے آبِ ہرمز کو کیسے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے ایران کے 2 جہاز گرائے تھے جو قطری حدود میں داخل ہوئے تھے امریکی فوجی اڈے کو تباہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے بڑی کامیابی سے امریکی فوجی اڈے تباہ کر دیے، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو قطری ڈیفنس فورسز کا نشانہ بنے، دونوں جہاز وہیں پر تباہ ہو گئے۔ لیکن ایران کا ماننا ہے کہ ان میں سے ان کا جو مین پائلٹ تھا وہ زندہ ہے اور وہ قطر کے پاس ہے۔ لیکن اب